امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کے خیال میں آئندہ ایک ہفتے کے دوران ایران کے ساتھ معاہدہ طے پا جائے گا۔ معاہدے کے تحت جنگ بندی میں توسیع کی جائے گی اور ابنائے ہرموز کو دوبارہ بحری آمد و رفت کے لیے کھول دیا جائے گا۔ امریکی چینل کو انٹرویو اس سے پہلے ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران سے امریکہ کے مذاکرات تیزی سے جاری ہیں، انہیں پیغامات میں تعطل کے ایرانی فیصلے سے کوئی مسئلہ نہیں، تاہم پیغامات کی معطلی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوگا کہ امریکہ پھر سے فوجی کارروائیاں شروع کر دے۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ ایران کی بحری ناکہ بندی جاری رکھے گا اور اس وقت کا انتظار کرے گا جب ایران امریکہ کو منظور شرائط پر ڈیل کرنے پر تیار ہو۔ ناکہ بندی آہنی ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم باتیں بہت کرتے ہیں، میرے خیال میں خاموشی بہتر ہوتی ہے۔ ایران کی طرف سے امریکہ سے رابطے معطل کرنے کے بعد ٹرمپ کا نیتن یاہو سے ہنگامی رابطہ۔ ٹرمپ کا لبنان میں اسرائیلی کارروائیاں روکنے کا اعلان۔ نیتن یاہو سے گفتگو کے بعد اپنے بیان میں ٹرمپ نے کہا بیروت میں کوئی فوج نہیں بھیجی جائے گی، جو فوجیں راستے میں تھیں انہیں واپس موڑ لیا گیا ہے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ان کی حزب اللہ رہنماؤں سے بھی بہت اچھی بات چیت ہوئی۔ حزب اللہ بھی اس بات پر متفق ہو گئی ہے کہ تمام فائرنگ روک دی جائے گی۔ اب اسرائیل اور حزب اللہ ایک دوسرے پر حملے نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے پیر کے دن لبنان میں صورتحال سنگین ہو گئی تھی۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے متعدد قصبوں سے لبنانی شہریوں کو جبری بے دخلی کے احکامات جاری کر دیے تھے۔ پیر کو بیروت کے نواحی علاقے زاہیہ پر اسرائیل نے بمباری کی تھی۔ حزب اللہ سے جھڑپوں میں مزید ایک اسرائیلی فوجی مارا گیا۔ حزب اللہ سے جھڑپوں میں ہلاک اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 25 ہو چکی ہے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ کا دعویٰ ہے کہ ٹرمپ نے لبنان پر جاری حد جاری رکھنے والے اسرائیلی وزیر اعظم کو پاگل قرار دے دیا۔ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو ناشکرا بھی کہا۔ ٹرمپ فون پر نیتن یاہو سے انتہائی بدزبانی سے پیش آئے۔ ٹرمپ نے کہا کہ میں نہ ہوتا تو تم جیل میں ہوتے، میں تمہاری چمڑی بچا رہا ہوں۔ ہر شخص اب تم سے اور اسرائیل سے نفرت کرتا ہے۔ امریکی ویب سائٹ کا دعویٰ ہے کہ جواب میں نیتن یاہو اوکے اوکے کہتے رہے۔ ٹرمپ طیش میں نیتن یاہو پر چلائے کہ تم کیا احمقانہ کام کر رہے ہو، بیروت پر حملے کیے تو اسرائیل دنیا میں مزید تنہا ہو جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق دوسری بار صدارت سنبھالنے کے بعد ٹرمپ کی یہ اسرائیلی وزیر اعظم کو بدترین ٹیلی فون کال ہے۔ ایران کے اسپیکر اور چیف مذاکرات کار باقر غالیباف نے کہا ہے کہ اسرائیل نے لبنان پر حملے جاری رکھے تو امریکہ سے مذاکرات روک دیں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب قدس فورس کے کمانڈر اسماعیل قانی نے کہا ہے کہ لبنان اور غزہ میں اسرائیلی کارروائیاں مزاحمتی محور کو رد عمل پر مجبور کر دیں گی۔ محور مزاحمت باب المندب کی بحری ٹریفک کے ساتھ وہی کر سکتا ہے جو صورتحال آبنائے ہرموز میں کی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا لبنان پر حملے بند نہ ہوئے تو سنگین نتائج ہوں گے۔ صہیونی حکومت اور امریکی افواج کو خبردار کرتے ہیں کہ یہ کھوکھلی دھمکی نہیں ہے۔ ایران فوجی جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ خطے میں امریکی افواج بھی نتائج بھگتیں گے۔ پاکستان کی لبنان پر اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ مستقل مندوب عاصم افتخار نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب میں کہا لبنان پر اسرائیل کے حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیل حملے خطے میں امن کی کوششوں کو متاثر کر رہے ہیں۔ پائیدار امن صرف بات چیت سے ہی ممکن ہے۔ پاکستان لبنان کی حکومت اور عوام سے یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ پاکستان تناؤ میں کمی کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھے گا۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی وزیر خارجہ کا اسرائیل کی جانب سے لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزی پر تشویش کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے حالیہ صورتحال میں کشیدگی کم کرنے میں پاکستان کو کردار ادا کرنے کی درخواست کی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے جنگ بندی برقرار رکھنے کی کوششوں کی حمایت جاری رکھنے کی درخواست کی۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کی جانب سے شدید تشویش کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار نے جنگ بندی کے تسلسل کو موجودہ مفاہمتوں کے تحفظ کے لیے ناگزیر قرار دیا۔ عباس عراقچی اور قطری وزیر اعظم و وزیر خارجہ سے بھی رابطہ ہوا۔ لبنان کی تازہ ترین صورتحال پر گفتگو کی۔
اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ٹرمپ سے کہہ دیا ہے کہ حزب اللہ نے حملے نہ روکے تو ہم بیروت کو نشانہ بنائیں گے۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوجی کارروائیاں منصوبے کے مطابق جاری رہیں گی۔ اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے وزیر بن گویر نے کہا کہ ٹرمپ کو نہ کہنے کا وقت آ گیا ہے۔ واشنگٹن میں لبنانی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ حزب اللہ نے باہمی جنگ بندی کی امریکی تجویز قبول کر لی ہے۔ حزب اللہ نے جنگ بندی کو توسیع دے کر لبنان کے تمام علاقوں میں نافذ کرنے کی تجویز قبول کی ہے۔ ابتدائی مرحلے میں اسرائیل بیروت کے جنوبی علاقوں پر حملوں سے گریز کرے۔ حزب اللہ کے رکن پارلیمان حسن فضل اللہ نے کہا حزب اللہ پورے لبنان میں مکمل جنگ بندی کی حمایت کرے گی۔ یہ اسرائیلی فوج کے انخلاء کے لیے ابتدائی قدم ہوگا۔ آنے والے دنوں میں جائزہ لیں گے کہ جنگی کارروائیوں کا خاتمہ مؤثر طور پر نافذ ہوتا ہے یا نہیں۔ افغان طالبان کے امیر کی جانب سے ٹی ٹی پی کے لیے پاکستان پر حملے روکنے کے پیغام کی اطلاع پر خواجہ آصف کا تبصرہ۔ وزیر دفاع نے کہا کہ یہ پیغام ابھی تک صرف میڈیا ہی پر ہے، مگر عملی طور پر اور زمینی سطح پر افغان طالبان کی جانب سے کالعدم ٹی ٹی پی کی حمایت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس طرح کا پیغام میڈیا رپورٹ کے بجائے افغان طالبان کی اعلیٰ قیادت کی طرف سے براہ راست آنا چاہیے۔ افغان طالبان اتنے زیادہ مکس سگنل دیتے ہیں کہ ان پر اعتبار کرنا خطرناک ہوگا۔ وہ جب بھی ہم سے ملتے ہیں زبانی طور پر ٹی ٹی پی کو روکنے کی بات کرتے ہیں، مگر تحریری طور پر لکھ کر دینے سے انکار کر جاتے ہیں۔ یہ ان کی بری نیت کا سب سے بڑا اشارہ ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت میں انہوں نے کہا متحدہ عرب امارات کے ساتھ ہمارا طالبان سے ایک 100 فریقی تحریری معاہدہ ہوا تھا، مگر اس معاہدے کے تینوں نکات پر کوئی عمل نہیں ہوا۔ ان لوگوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان اور یورپی یونین اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط بنانے پر متفق۔ پاک یورپی یونین اسٹریٹجک ڈائیلاگ اجلاس کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اجلاس میں تجارت، سرمایہ کاری اور جی ایس پی پلس پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یورپی یونین نے پاکستان کی علاقائی امن کے لیے ثالثی اور سفارتی کوششوں کو سراہا، تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ یورپی یونین کی خارجہ امور اور سیکیورٹی پالیسی کے سربراہ کایا کیلس نے دورہ پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل آصف منیر سے ملاقات کی۔ اسٹریٹجک مذاکرات میں بات کرتے ہوئے کایا کیلس نے کہا کہ پاکستان خطے کی بڑی طاقت اور یورپی یونین کا شراکت دار ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات میں ثالثی پر پاکستان کا کردار انتہائی قابل ستائش ہے۔ یہ بھی کہا کہ جی ایس پی پلس کے تحت امارات کا تسلسل بین الاقوامی کنونشنز پر عمل درآمد سے مشروط ہے۔ آج سے 5 جون کے دوران پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آندھی اور بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوگا۔ پنجاب میں چند مقامات پر موسلادھار بارش اور ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں شدید گرمی سے گلیشیائی جھیلیں پھٹنے اور سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ پی ڈی ایم اے نے چترال، دیر، سوات، کوہستان اور مانسیرہ کے لیے الرٹ جاری کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بلوچستان اور سندھ میں موسم شدید گرم رہنے کا امکان ہے۔ پیر کو سب سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی میں 49 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سبی، دالبندین 47، سکھر 42، بہاولپور، ملتان، ڈیرہ اسماعیل خان، چلاس 40، کوئٹہ، گلگت 38، اسلام آباد، لاہور، پشاور 37، کراچی اور مظفر آباد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سندھ اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں مٹی کا طوفان، تھرپارکر، گھوٹکی اور کشمور میں مختلف حادثات میں خاتون اور بچی سمیت 4 افراد جاں بحق، 60 سے زائد زخمی۔ راجن پور میں درخت، سائن بورڈز اور بجلی کے کھمبے اور تاریں ٹوٹ گئیں۔ کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ دادو کے علاقے گورکھ ہل اسٹیشن میں بھی طوفان کے باعث ہٹس کی چھتیں اڑ گئیں، سولر پینلز کو بھی نقصان پہنچا۔ طوفان کے باعث بجلی کی ہائی ٹرانسمیشن تاریں موٹر وے M5 پر گرنے سے ٹریفک متاثر رہی۔ پولیس اور میپکو عملے نے ٹرانسمیشن لائن کو ہٹا کر ٹریفک بحال کی۔ مظفر گڑھ علی پور میں آندھی کے باعث 20 سے زائد گھروں کو آگ لگ گئی، کئی جانور بھی جل گئے۔
پنجاب پولیس کے 5000 اہلکار گلگت بلتستان الیکشن ڈیوٹی پر بھجوانے کا فیصلہ۔ پنجاب پولیس نے متعلقہ حکام کو اہلکار بھجوانے کے لیے مراسلہ بھیج دیا۔ ذرائع کے مطابق گلگت بلتستان الیکشن کمیشن نے پنجاب پولیس سے اہلکار بھجوانے کی درخواست کی تھی۔ گلگت بلتستان اسمبلی کی 24 نشستوں پر الیکشن 7 جون کو ہوں گے۔ 9,58,480 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق گلگت بلتستان الیکشن میں 403 امیدوار حصہ لے رہے ہیں، 396 مرد امیدوار۔ آپ نے فارم 45 ساتھ لے کر جانا ہے، فارم 47 کا بندوبست میں خود کر لوں گا۔ بلاول بھٹو کا شگر میں کارکنوں سے خطاب۔ گلگت بلتستان کی انتخابی مہم کے جلسے میں بلاول نے کہا امید ہے اس بار ان کی کوئی سیٹ چوری نہیں ہوگی۔ پچھلی بار ان کی 9 سیٹیں چوری ہوئی تھیں۔ گلگت بلتستان کے عوام کو دیگر صوبوں کی طرح 18ویں ترمیم کا اختیار دلوانا ہے، یہاں کے عوام کو اپنے فیصلے خود کرنے دیں۔ اسلام آباد والوں کے فیصلوں سے نقصان بھگتنا پڑتا ہے، وہ لوگ کراچی اور گوادر کو بھی اسلام آباد سے چلانا چاہتے ہیں۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے انتخابات میں پاکستان میں عام انتخابات کے ساتھ ہونے چاہیے۔ بلاول نے کہا کہ دیگر جماعتیں کسی نہ کسی طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کرنا چاہتی ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو صوبوں کے حوالے کرنے کا مطلب پروگرام بند کرنا ہے۔ سیاسی جماعت تو صرف پیپلز پارٹی ہے، باقی جماعتیں کیسے بنی آپ سب جانتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر بھی انتخابی مہم کے لیے اسکردو پہنچ گئے۔ بلاول بلا روک ٹوک انتخابی مہم کی اجازت دینے کا مطالبہ، کہا یہ انتخاب محض اقتدار کے حصول کی جدوجہد نہیں بلکہ جی بی میں جمہوریت کے تعین کا فیصلہ ہے۔ ہم اپنی سوچ، کارکردگی، عوامی خدمت کے جذبے کی بنیاد پر مینڈیٹ لینا چاہتے ہیں۔ جیو نیوز سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا کہ کے پی میں بھی پارٹی کے اندر کوئی فارورڈ بلاک نہیں، پارلیمانی پارٹی اجلاس میں سب موجود تھے سوائے ان کے جو بیرون ملک تھے۔ تمام ارکان صوبائی اسمبلی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے ساتھ ہیں۔ اتوار کو پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی اجلاس میں 92 ارکان میں سے 25 سے زائد غیر حاضر تھے۔ تحریک انصاف کے ناراض ایم پی ایس کا پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر کو خط لکھا۔ تمام ایم پی ایس تحریک انصاف کے نظریے، منشور اور بانی پی ٹی آئی کے ویژن کے پابند ہیں، کسی گروہ، دھڑے یا شخصیت کے ایجنڈے پر کام نہیں کر رہے، خود کو کسی مخصوص گروپ سے منسوب نہیں کرتے، تمام حکومتی امور شفافیت، میرٹ اور منتخب عوامی نمائندوں کی مشاورت کے مطابق انجام دیتے ہیں۔ نواز شریف کو گلگت بلتستان کی انتخابی مہم چلانے کی اجازت مل گئی۔ الیکشن کمیشن گلگت بلتستان کا نوٹیفیکیشن جاری۔ نواز شریف کو این او سی گلگت بلتستان الیکشن کمیشن نے جاری کیا۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ نواز شریف آج گلگت بلتستان آئیں گے، الیکشن سے متعلق پارٹی انتظامات کا جائزہ لیں گے، عہدیداروں سے ملاقاتیں کریں گے۔ کے الیکٹرک کی مین کیبل میں فالٹ، ہب پمپنگ اسٹیشن کی بجلی معطل۔ ترجمان کراچی واٹر کارپوریشن کا کہنا ہے کراچی کو یومیہ 85 ملین گیلن پانی کی فراہمی متاثر ہے کہ الیکٹرک ٹیم بجلی بحالی کا کام کر رہی ہے۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق ہب پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کی فراہمی متبادل ذرائع سے جاری ہے۔ کراچی کے شارع فیصل پر لین کے خلاف ورزی پر ای چالان کا آغاز۔ ڈی آئی جی ٹریفک کا کہنا ہے کہ 1 جون کو لین کی خلاف ورزی پر ای سسٹم نے سینکڑوں چالان کیے۔ فاسٹ ٹریک پر موٹر سائیکل، رکشہ اور کمرشل گاڑیوں کے چالان کیے گئے۔ فی الحال دائیں جانب دوسری لین پر آنے والے بائیکرز کے چالان نہیں بھیجے جائیں گے۔ موٹر سائیکل اور کمرشل گاڑی چلانے والے تیسرے اور چوتھے ٹریک پر رہیں۔ آنے والے دنوں میں دائیں طرف دوسری لین میں آنے والے موٹر سائیکل اور کمرشل گاڑیوں کے چالان بھیجے جائیں گے۔ لاہور ماڈل ٹاؤن میں گھریلو ملازمہ سے اجتماعی زیادتی، اسقاط حمل کے دوران جاں بحق، مرنے سے قبل ویڈیو بیان میں لڑکی نے بتایا نومبر 2025 میں حاملہ ہونے کا انکشاف ہوا، والدین کو بھی بتایا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ لڑکی کے تحریری اور ویڈیو بیان پر اجتماعی زیادتی کا مقدمہ درج کیا گیا۔ قتل کے دفعات کا اضافہ، مقتولہ کا باپ پوسٹ مارٹم کرانے سے انکاری تھا، زبردستی پوسٹ مارٹم کروایا، پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد تفتیش بڑھائیں گے۔
جامعہ کراچی میں مالی مشکلات کے باعث اساتذہ اور عملے کی جانب سے 1 ماہ سے بائیکاٹ جاری۔ اساتذہ اور عملے کے بائیکاٹ کے باعث تدریسی عمل اور امتحانات ملتوی کا شکار۔ طلباء کو بھی مشکلات کا سامنا۔ اساتذہ اور عملے کی جانب سے لیو انکیشمنٹ، ہاؤس سیلنگ اور دیگر معاملات پر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ جامعہ انتظامیہ کا کہنا ہے حکومت سندھ کو متعدد خطوط ارسال کیے، تاحال کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ کراچی کے علاقے کورنگی عوامی کالونی میں مبینہ مقابلہ، ملزم ہلاک۔ پولیس کے مطابق ہلاک ملزم کورنگی میں مختلف وارداتوں میں ملوث تھا۔ تاجروں نے ٹیکس ریٹ کم کرنے اور بزنس میں سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ صدر کوئٹہ چیمبر مراد بلوچ کا بلوچستان کے لیے خصوصی پیکج کا مطالبہ، کہا کہ وعدہ ڈیپ سی پورٹ کو فعال بنا کر اسے خصوصی مراحت دی جائیں۔ صدر سرحد چیمبر جنید الطاف کا خیبر پختونخوا کے لیے خصوصی پیکج کا مطالبہ، افغانستان سے سرحدی تجارت کھولنے کا مطالبہ۔ سینئر نائب صدر کوئٹہ چیمبر اختر کاکڑ نے کہا افغانستان اور ایران کی سرحد پر واقع ہر ضلع میں ایک گیٹ وے بنایا جائے۔ کنوینر ٹیکس پیئرز ایسوسی ایشن انور کاشف نے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس شرح کم کرنے کا مطالبہ کیا، کہا ٹیکس فائلر کو بزنس میں سہولت فراہم کی جائے، نان ٹیکس فائلر کے لیے دائرہ مزید تنگ کیا جائے۔ صومالی قزاقوں کے ہاتھوں آئل ٹینکر کے اغوا کو 6 ہفتے سے زائد ہو گئے۔ 10 پاکستانیوں سمیت کسی یرغمالی کو اب تک رہا نہیں کروایا جا سکا۔ عملے کے رکن یاسر خان کا نیا ویڈیو بیان سامنے آ گیا۔ یاسر خان کا کہنا ہے 42 دن سے وہ اور ان کے ساتھی بدحالی کا شکار ہیں۔ صدر زرداری وزیر اعظم سے اپیل ہے کہ جلد از جلد یرغمالیوں کی مدد کی جائے، رہائی کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ دورہ پاکستان پر آئی یورپی کمیشن کی نائب صدر کایا کیلس نے زور دیا ہے کہ امریکہ اور ایران میں سیز فائر برقرار رہنا چاہیے، آبنائے ہرموز کھلنا چاہیے کیونکہ اس کی بندش سے پوری دنیا متاثر ہے۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے یورپی کمیشن کی نائب صدر نے کہا اسرائیل غزہ اور لبنان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے اور روس یوکرین میں عالمی امن کے لیے خطرہ بننے والے اسرائیل اور روس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ سعودی عرب کی لبنان پر اسرائیلی حملوں کی مذمت، سعودی وزارت خارجہ نے کہا عالمی برادری حملے رکوا کر اسرائیل کی توسیع پسند فوجی کارروائیاں بند کرے۔ سعودی عرب کی لبنان کی خود مختاری اور اس کے عوام کے تحفظ کی اہمیت پر بھی زور۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے نئے سربراہ کی تقرری پر اختلافات، اسرائیلی میڈیا کے مطابق موساد کے بین الاقوامی امور کے شعبے کے سربراہ عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ موساد کے نئے سربراہ وزیر اعظم نیتن یاہو کے قریبی دوست تھے۔ یورپ کی سب سے بڑی اسلحہ نمائش میں اسرائیل کی شرکت پر فرانس نے پابندی لگا دی، فیصلے سے اسرائیلی وزارت دفاع کو آگاہ کر دیا۔ اسلحہ نمائش اس ماہ کے آخر میں پیرس میں منعقد ہونی ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ون ڈے سیریز کا دوسرا میچ آج لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ مقابلے کی تیاری کے لیے دونوں ٹیمز نے اسٹیڈیم میں فلڈ لائٹس میں پریکٹس کی۔ کھلاڑیوں کی بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر بیٹر غازی غوری کہتے ہیں آسٹریلیا کی ٹیم کے پاس چاہے سینئر کھلاڑی نہ ہو لیکن وہ ہمیشہ باؤنس بیک کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ محمد رضوان فرسٹ چوائس ہیں، وہ ان کی جگہ نہیں لے رہے۔ آسٹریلوی آل راؤنڈر کوہن مین نے کہا کہ آسٹریلوی ٹیم بقیہ دونوں ون ڈے میچز میں اچھی پرفارمنس پیش کرنے کی کوشش کرے گی، پاکستان کے خلاف سیریز جیتنے کا سوچ رہے ہیں۔ اور زومبید نے باکس آفس کے گزشتہ تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ جیو فلمز اور فلم والا پکچرز کی پیشکش زومبید عید الاضحیٰ پر اب تک کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بن گئی۔ فہد مصطفیٰ اور مہوش حیات کی منفرد اداکاری، سنسنی خیز ایکشن اور جدید ویژول ایفیکٹ سے بھرپور فلم نے شائقین کو سنیما گھروں کا رخ کرنے پر مجبور کر دیا۔ فلم نے باکس آفس پر دھواں دھار کارکردگی دکھاتے ہوئے 21 کروڑ 34 لاکھ روپے کا شاندار بزنس کیا۔